हेलो। हेलो सर जी। भाई साहब कैसे हैं? आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व कैसे हैं भाई, कैसे? मगफिरातुहू। इनको मत बताइए, ये पूरा जो है ना, ये इधर तरावियां पढ़ाने शुरू हो जाएंगे बशारत साहब। बिल्कुल क्या नहीं, था तरावी पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। देखें, अल्लाह ताला ने तो इख्तियार दिया ना इंसान को, ठीक है। जी जी। अब जो इख्तियार दिए है अल्लाह ताला उसी के मुतालिक पूछेंगे, सही है। बिल्कुल बिल्कुल नेकी जी देखें, बिल्कुल। हर नेकी और बदी की हर एक की अपनी डेफिनेशन है। मुख्तलिफ लोग देखें, आप अपनी किताब जैसे तौरात को मानते हैं, ठीक है, आप उस पे जी बिल्कुल कारबंद हैं, ठीक है। बहैसियत मुसलमान कुरान शरीफ को माना जाता है। हर मजहब की अलग अलग किताबें हैं, लेकिन एक बात तो तय करनी होगी ना, कोई एक ही किताब सही होगी, सही है। है ना। है एक बात इस तरह की। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, अब देखें, एक चीज है, एक बात है, उसके दो से तीन मतलब ही बातों का बन जाते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है, अब जैसे मैं अपनी ही मिसाल ले लेता हूँ कि अभी एक बात है, उसका पहला वाला मतलब तो मैंने समझ लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, या सही था या गलत, ठीक है। इसी तरह से दूसरे ने समझा, उसमें भी ये बात रखी जाएगी, तीसरे ने समझा, उसमें भी ये बात रखी जाएगी। तो इसमें तो यानी कि ये है कि हर इंसान के अंदर इख्तिलाफात तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन फिर इस इख्तिलाफ को कैसे दूर किया जाए। सही सही। ठीक है, बहुत अच्छा जी क्वेश्चन है आपका। बशारत साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, बस ये इनकी बात खत्म हो गई। आपका ये क्वेश्चन है या आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे मुस्लिम भाई? बस ये है कि जैसे अभी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन बिशारत साहब जरा थोड़ा सा कुछ कहिए, तो फिर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा अच्छा अगर मुझे मौका मिले तो। अच्छा अच्छा। देखें, मैं तो इस्लाम के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि इस्लाम के मुताबिक एक किताब नहीं है। और सारे नबियों पर ईमान लाने की बात है, सारी किताबों पर ईमान लाने की बात है। एक बात ये है। और प्रैक्टिकली भी जो है, और ये हुक्म भी है कुरान का कि इंजील को नाफिज करो और तुरात को नाफिज करो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुरात भी अपनी जगह नाफिज की जा सकती है, इंजील भी की जा सकती है। तो इ- इस बात को जरा समझ लें कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। अब आ गई अगली बात ना, कि भाई आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कुछ, मुझे समझ आया, आपको आपने कुछ पढ़ा, आपको समझ आया, तो इसमें इख्तलाफ हो सकता है। इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि जी हम बात को लुटा देंगे किताब की तरफ। मसलन अगर मुसलमान है, तीन चार मुसलमान है, तो वो इस बात को लुटाएंगे किसकी तरफ? किताब की तरफ। किताब कौन सी है उनकी? किताब जो है मौजूदा कुरान कह लो आप। ठीक है जी? हम इसको आसानी आसानी से समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो और एक बात में इख्तलाफ हो गया तीन मुसलमानों में, उसने बोला कि हम जी कुरान से पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कुरान को भाई कैसे समझेंगे आप? कुरान तो समझ नहीं आया, सहाबा को नहीं समझ आया। आधा कुरान, आधा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुरान तो हजरत मोहम्मद को भी नहीं ना समझ आया इस्लाम के मुताबिक, खुद कुरान के मुताबिक। सूरह आले इमरान की हमने आयत शेयर की थी लास्ट टाइम, कि इसकी कुछ आयतें जो है मुतशाबिहात हैं, जो समझ नहीं आती, जो आप समझ नहीं सकते, उस पे आप डिस्कशन भी नहीं कर सकते कुरान के मतन पे। जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है ना। ये ऐसी आयतें 28-29 जो आयतें हैं मुख्तलिफ सूरतों में आई हुई हैं, तो आप इनको नहीं समझ सकते। हमने ये भी सीखा था पिछले टॉपिक में दो तीन दफा, कि जो मसीह के बारे में बहुत सी आयत हैं वो भी मुतशाबिहात है, तो आप उनको भी पूरे तौर पे नहीं समझ सकते। तो फिर इसका हल क्या है? भाई जो आपको अगर कुरान से एक बात समझ नहीं आ रही, तो आप जाएंगे किधर? तो भाई इंजील के पास आओ ना, हो सकता है आपको इंजील से मिल जाए वो बात। तो मैं झगड़ा नहीं कर रहा इस पे, मैं सिर्फ दावत दे रहा हूँ कि भाई आप तो तीन लोग झगड़ पड़े और उनमें इख्तलाफ हो गया, उनको दावत दी कि भाई कुरान की तरफ आओ। कुरान में भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, तो किधर जाओगे भाई? इंजील के पास आओ। जब इंजील आओगे तो इंजील आपकी काफी परेशानियां दूर कर देगी। और मेरा तो ईमान है कि, और मैं इंजील की दावत देता हूँ कि आप इंजील जब आपके पास होगी तो इतने झगड़े नहीं होंगे जितने लोगों ने बना लिए हैं
وہ اگر آپ نے تو کہہ سکتا ہوں کچھ؟ ٹھیک ہے نا. جی جی بولیں پلیز. ہاں جی کہنا آپ آخری بات میں کر رہا ہوں, میں آخری بات کر رہا ہوں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن پھر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ انجیل سے دور ہے. تو اگر انجیل کے پاس ہوتے تو ان میں بھی جھگڑا نہ ہوتا. تو اس لیے اگر آپ کو قرآن آپ کی کنفیوژن دور نہیں کر پا رہا تو آپ انجیل کے پاس آؤ, خدا کرے گا آپ کی کنفیوژن دور ہوگی, آپ کا جھگڑا ختم ہوگا. کیونکہ قرآن نے شرط بتائی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ جھگڑا ختم کرتی ہے, علم ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا, علم جو ہے وہ جھگڑا ختم کرتا ہے, اور کتاب منیر جھگڑا ختم کرتی ہے. تین چیزیں جو جھگڑا ختم کرتی ہیں اللہ کے بارے میں. اور ان تینوں کے بارے میں کہا کہ بھائی جو نصارہ ہیں وہ صاحب علم ہے, وہ صاحب کتاب ہے, اور وہ صاحب ہدایت ہے. جی اب آپ بتائیں. جی 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 نہیں نہیں بالکل بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ نالج بیس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. کسی نہ کسی کتاب کا ریفرنس تو آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. میں شاید یہی سمجھنا اور شاید سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں سیدھی سی بات, ایک چیز چاہے کرسچن ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایک سب سے ایک اہم بات ہے کہ ان کو خلق کس نے کیا, تخلیق کس نے کیا. سبھی کہیں گے کوئی اللہ کہہ رہا ہے, کوئی گاڈ کہہ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو پھر ہم نفرت کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس جس نے خالق ہے ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے قرآن ہمیں بات کو. اچھا ایک چیز اور میں تصحیح کر دوں, بشارت بھائی ماشاءاللہ سے آپ کی تو بہت زیادہ نالج ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ, یا اگر علم کے آثار ہیں تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اچھا ایک ترجمہ یہ ذہن میں بیٹھا. تو اس سے میں نے یہ سوچا, میں نے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ ہر کتاب کا رد کر رہے ہیں. اب چاہے آپ اس کو حدیث کا نام لے لیں یا کوئی بھی بڑی سے بڑی دنیا کی کتاب سامنے رکھ لیں. دوسری بات, اچھا پھر یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نفرت نہیں کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے, اے انسانوں, ٹھیک ہے. انسان میں اب کسی مذہب والے کی تمیز تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. ہدایت تو ہر کسی کے لیے ہے. اب بحیثیت ایک مسلمان کے اگر میرا عمل ان آیتوں کے خلاف ہے تو میں بحیثیت مسلمان تو اپنے آپ کو کہلا رہا ہوں, لیکن کیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں؟ ٹھیک ہے, اس طرح کی بات بھی ہے. اچھا پھر وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں بڑی وہ ہیں عجیب قسم کی. آپ دیکھیں قتل کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی قتل کر دو, قتل کر دو, قتل کر دو. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بالکل ملتی ہیں, لیکن پھر وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے جو تعویل کی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات, آپ اس پہ غور کیجئے گا, آپ اپنی تحقیق اور مزید کیجئے گا. اس کے بعد جتنی بھی آیتیں ہیں قتل کے لیے نا, اس میں نفس کے لیے استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, کہ اپنے نفسوں کا قتل کرو, اپنے نفسوں کا قتل کرو. اور یہ ہے اصل میں جہاد, جد و جہد, ٹھیک ہے. اچھا جب اپنے نفسوں کے خلاف قتل کرو تو پھر کافروں کے لیے بھی وہی حربے استعمال کرو جو تم نے اپنے نفسوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیے تھے. ایک بات یہ تھوڑی سی وضاحت تھی, تو میں کہنا چاہ رہا تھا میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے. اور بحیثیت ایک مسلمان کے یہ میں نے قرآن سے اخذ کیا ہے. جی شکریہ. آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ ہلو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نام بتا دیجئے اگر آپ اپنا اصلی نام نہ بتانا چاہتے. بھائی اچھا چلیں, اگر وہ نہیں بتانا چاہتے. مسلم بھائی لکھا ہوا ہے نا, مسلم لکھا ہوا. تو مسلم بھائی آپ نے جو بات کی ہے تو یہ آپ نے اچھی باتیں کی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور بطور انسان جو ہے وہ انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کریں اس دنیا میں. تو ہم تو آپ کو دعوت ہی یہی دیتے ہیں نا. اگر ہم کہیں تنقید کرتے ہیں تو وہ رائج جو ہے, مروجہ اسلام جو ہے جو چل رہا ہے اس پہ کرتے ہیں. ہم تو آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ جھگڑے کے لیے کسی کچھ اصول ہونا چاہیے. میں دیکھیں جھگڑے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب علمی بحث کرتے ہیں, علمی بات کرتے ہیں, تو کوئی اصول طے ہونے چاہیے. وہ تو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ بھائی انسان کی جو ہے انسانیت کی بات کرنی چاہیے. تو ہم تو کرسچن تو انسانیت کا نام لیتی ہے نا.
تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو انسان سمجھ آیا قرآن سے، تو ہم تو انجیل کا یہ حکم ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اتنی زیادہ محبت کی ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے دنیا کے لیے دے دی ہے۔ تو مسلم بھائی گزارش یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آپ اگر کنٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کو غیر مسلم 100 گنا زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے مل جائیں گے۔ تو ہم تو ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، اور جو کسی بھی وجہ سے، مذہبی وجہ سے ہے نا، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے کینے کی وجہ سے انسانیت کا دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم تو ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں بار بار بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہو، چھپکلیوں کو مت مارو، یہ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، نیکی کے معنی یہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی نفس کا قتل کرو نا، نفس کی بات کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرو نا۔ اور جو ہے زبان کے جو زبان کا جہاد ہے آپ نا، ایک آپ کے ہاتھ کا جہاد ہے، تلوار کا جہاد ہے، ایک آپ کے قلم کا جہاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ بھی کرو جہاد، اپنے نفس پہ قابو ہوا۔ تو یہ تو انجیل کا میسج ہے کہ آپ کا جہاد جو ہے، آپ کی جدوجہد جو ہے وہ آپ کے نفس، پہلی بات ہی یہی ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کے جذبات، یہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب 20 آیت سے آگے پڑھتے جائیں تو یعنی ابھی سسٹر نے وہ پیش بھی کی کہ آپ تو کسی کو احمق نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کے الفاظ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی کو، کسی دوسرے بھائی کو آپ احمق کہیں۔ اس کے لیے جناب مسیح نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، آپ سوچیں بھی مت کسی عورت کے بارے میں، سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ عورت کو دیکھ کے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ بھی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ کی تطہیر کا جو نام ہے، انسان کے نفس کی تطہیر جو ہے، اس کو پاک کرنے کا جو نام ہے وہ انجیل نے بتایا ہے۔ ہم اس پہ آپ کے ساتھ متفق ہیں، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تو مروجہ جو دین چل رہا ہے، جو مولوی جو چلا رہا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے بہتر اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے ایک نفس والی بات بڑی اچھی بات کی ہے، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔